السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، محترم خواتین، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین اسلام کی مبارک نعمت عطا فرمائی، اور اس دین اسلام پر چلنے کے لیے ایک عملی نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں، مبارک زندگی میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک بہت بڑا انعام یہ فرمایا کہ حضرات صحابہ اور صحابیات کی ایک بڑی جماعت کو اللہ نے منتخب کیا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت میں رہ کر انہوں نے اس زندگی کو سیکھا اور امت تک پہنچایا۔ ان مبارک پاکیزہ زندگیوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حضرات صحابہ اور صحابیات میں حضرات ازواج مطہرات امہات المؤمنین، یہ وہ مبارک عورتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی اور آپ کی تنہائی کی زندگی کو سیکھ کر عمل کر کے امت تک پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا۔ اور ان کا مقام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بتایا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ انہی ماؤں میں سے ایک ماں ہیں ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بالکل مدینہ منورہ کے قریب خیبر کا علاقہ ہے، کیونکہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کی آبادی تھی۔ وہاں پر دو قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ یہ بنو نذیر کے بڑے سردار کی بڑی بیٹی تھی۔ یہ قبیلہ یہودیوں کا تھا، اور یہود ہمیشہ سے اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کرتے تھے۔ ایک خاص قسم کی نفرت کا جذبہ ان میں ہوتا تھا۔ زندگی بھر انہوں نے مخالفت اور نفرت کی۔ تو یہ حضرت صفیہ اس ماحول میں، جس ماحول میں مخالفت، نفرت، باپ بھی مخالف، چچا بھی مخالف، شوہر بھی مخالف، سوچیں اس نفرت کے اور مخالفت کے ماحول میں رہنے والی، لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کو ہدایت دے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ان کے دل میں ہمیشہ جو ہے حق کی تلاش تھی۔ جب دل میں طلب ہوتی ہے کسی حق، کسی چیز کی، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں دیکھیں، خود حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو مدینے کے علاقے میں ایک خاص میٹنگ ہوئی، اور یہ میٹنگ ان کے گھر میں ہوئی تھی۔ دو بھائی تھے، ان کے چچا اور ان کے والد۔ انہوں نے تنہائی میں سب سے پہلے مشورہ کیا، حوی ابن اخطب اور اس کا بھائی، کہ سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہیں، کیا پالیسی اختیار کرنی چاہیے؟ دونوں آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، اور طے یہ ہوا کہ دیکھا جائے کہ کیا وہی اللہ کے رسول ہیں جن کا ہماری کتابوں میں تذکرہ موجود ہے۔ چنانچہ مشورے میں انہی کے والد حوی ابن اخطب کا جانا طے ہوا،
اور گئے اور جا کر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد واپس پہنچے اور اپنے بھائی سے بات کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ہم سب کو بتا رہی ہیں، ان کے ذریعے سے یہ خبر ملی۔ کہتی ہیں کہ میں دیوار سے کان لگا کر اپنے والد کی اور چچا کی بات کو سن رہی تھی، اور واپس آنے کے بعد میرے والد نے چچا سے کہا کہ خدا کی قسم، ہماری کتاب میں جس نبی کا تذکرہ ہے یہ وہی ہے، جو صفات، جو علامتیں آخری نبی کی بتائی گئی وہ ساری ان میں موجود ہیں۔ اتنی بات کھل گئی تو چچا نے پوچھا تو کیا ارادہ ہے؟ تو میرے والد نے کہا کہ جم کر دشمنی کرنا ہے، جینا مرنا بس دشمن کی ان سے دشمنی کے لیے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سیادت، قیادت، عہدہ ہاتھ سے نکل جائے گا، کیونکہ یہ سب اپنے اپنے علاقوں کے سردار تھے۔ اسلام لائیں گے تو اپنی سرداری کو قربان کرنا پڑے گا، لیکن یہ لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ اس سے بڑی سرداری اور اس سے بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ ان لوگوں نے انکار کیا، اور یہ انکار جہالت کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ان کا انکار کرنا جاننے کی وجہ سے تھا، جان بوجھ کر تکبر کی وجہ سے، بڑائی کی وجہ سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھو، کہتے نا کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ غزوہ خیبر ہوا، اور اس غزوے میں مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ بڑے بڑے لشکر جو ہے نا، بڑے بڑے یعنی لیڈر جو ہے قید میں آئے، جس میں یعنی ان کی بیٹی خود کہتی ہیں کہ میں بھی قید میں آ گئی۔ چنانچہ مال غنیمت تقسیم ہوا، تو تقسیم ہونے کے اعتبار سے ایک صحابی ہیں حضرت دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت دحیہ کلبی، یہ وہ صحابی ہیں بڑے خوبصورت۔ جبرائیل علیہ السلام جب کبھی انسانی شکل میں آتے تو ان کی شکل میں آتے تھے، تو ان کے حصے میں گئی۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ بڑے سردار کی بڑی بیٹی ہے، تو ان کے ساتھ کوئی ایک اعزاز کا معاملہ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ عزت کا معاملہ، احترام کا معاملہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کو بلایا۔ ایک روایت کے مطابق فرمایا، دحیہ اگر تم چاہو تو کسی اور کو لے لو اور ان کو جو ہے میرے حوالے کر دو۔ ایک روایت میں ہے کہ فرمایا کہ بس یہ تم فلاں کو فلاں باندی کو لے لو اور ان کو جو ہے میرے حوالے کر دو۔ تو حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہیں تو میں ان کو آزاد کر دوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے حصے میں لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے ان سے نکاح فرمایا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سارا منظر دیکھ رہی ہیں، کہتی ہیں کہ میں اس بات کو اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ میں نے سنا تھا میرے چچا اور میرے والد کی بات تنہائی میں، بس میں یہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کے اخلاق کیا ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کہ آپ نے جو لوگ آپ کے ساتھ دشمنی کرتے رہے، مقابلے پر آئے، آپ نے اس معاشرے کو، اس قبیلے کو، اس قوم کو آپ نے ایک بہترین پیغام دیا۔ دیکھو جس کے ساتھ تم نے یہ برتاؤ کیا، اس نے تمہاری بیٹی کے ساتھ کیسے احترام کا معاملہ کیا۔ چنانچہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ام المؤمنین بنی، سبحان اللہ، ایمان میں، اعمال میں، اخلاق میں، تقوی میں، صفات میں اتنا آگے بڑھی کہ روایتوں میں آتا ہے
کانت صفیہ حلیمہ فاضلہ عاقلہ، کانت عاقلہ من عقلاء النساء، یعنی حضرت صفیہ بڑی، یعنی علم میں، عقل میں، فہم اور سمجھداری میں، تقوی میں اللہ نے ان کو ایک خاص ایک مقام عطا فرمایا. علمی لائن میں بھی ان کا بڑا مقام تھا. جس طرح ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ علم کا مرکز تھی. علم کا مرکز یعنی علم کا ایک بڑا حصہ ان کے پاس تھا. اسی طرح ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر انہوں نے علم کا ایک بڑا حصہ انہوں نے سیکھا. مدینہ منورہ کی عورتیں ان سے علم سیکھنے کے لیے آتی تھی، مسائل معلوم کرنے کے لیے آتی تھی، اور مسائل معلوم کرنے کے لیے ہجوم ہوا کرتا تھا. یہ حکمتیں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے نکاح کرنے کی، کہ آپ نے یہ نکاح فرمائے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سیکھا جو قرآن پاک کا عملی نمونہ تھی، اور اس کو سیکھ کر امت کو پہنچایا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی خوبیاں، ان کے صفات، ان کے خصائل سیرت کی کتابوں میں ایک خوبصورت ایک گلدستہ ہے، ایک حسین یعنی ایک خوبصورت گلدستے کی طرح پھیلا ہوا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک پڑھتی تھی تو ایسے پڑھتی تھی کہ آنکھوں سے آنسو نکلتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت دیکھیں، آپ کا اپنے گھر والیوں کے ساتھ، اپنے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں خیبر سے جب ہم وہاں سے نکلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں مدینہ منورہ آ رہی تھی. سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بتاتی ہیں کہ سفر کے دوران سواری میں جب بیٹھنے کا وقت آتا یا پھر اترنے کا وقت آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کو بٹھا دیتے اور اپنا جو گھٹنا ہے اس کو جو ہے موڑ کر میرے سامنے کر دیتے، فرماتے کہ اس پر پیر رکھ کر سواری پہ چڑھو. ما رأیت قط احسن خلقا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اخلاق والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہے. گھر والوں کو عزت دینا، ان کا احترام کرنا، یہ آپ نے ایک عملی طور پر صحابہ کے سامنے پیش کیا. اس زمانے کی سواری اونٹنی تھی، اور اونٹنی جو ہے اس کا ہائٹ ہوتا ہے، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قد چھوٹا تھا، بیٹھنا مشکل ہوتا تھا. اونٹنی بیٹھ جاتی تو بھی بیٹھنا مشکل. تو یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ران پر پیر رکھ کر اونٹنی پہ سوار ہوتے. اور یہ تمام صحابہ اور صحابیات دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر والیوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ کیسے آپ کا حسن سلوک، کیسی آپ کی زندگی ہے. کیونکہ گھریلو زندگی، معاشرتی زندگی، ازدواجی زندگی امت کے سامنے آنا ہے. کیونکہ اسی زندگی سے ہمارے گھر آباد ہوتے ہیں، اسی زندگی سے ہماری زندگی آباد ہوتی ہیں. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہے ایک مرتبہ میں رو رہی تھی. اور کیوں رو رہی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا ما یبکی، کیوں رہی ہو؟ کہتی ہیں کہ آپ کے پوچھنے سے مجھے اور رونا بڑھ گیا. فرمایا کہ مجھے کسی نے کہا کہ تم یہودی کی بیٹی ہو. حضرت عائشہ، حضرت زینب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں 5 بیویاں قریش کی تھیں. بات ہو رہی تھی کہ بھئی کہ ہم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں اور آپ کی بیویاں بھی ہیں، تم تو یہودی کی بیٹی ہو. ایک بات ایسے ہی نکل گئی زبان سے.
تو بات تو صحیح تھی، لیکن ہر بات صحیح بات کہنا بھی مناسب نہیں ہے. کسی کو کہیں کہ تمہارا ابا کرسچن ہے، تمہارا ابا فلاں ہے، یہ بات تو جو ہے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے. اسی لیے بول جو ہے نا بہت اہم چیز ہے. ایک بول آدمی کے درجات کی بلندی کا سبب بن جاتا ہے، اور ایک بول اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے. تو معاشرتی زندگی، ماحول کو بہتر بنانے کے لیے، گھریلو زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک سب سے بہترین، سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کو عزت دینا، آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرنا. دل لگی بہت اچھی چیز ہے، لیکن ایسی نہ ہو کہ دل ٹوٹے اس سے. ایسے جملے، ایسی باتیں. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے منع فرمایا، لا یسخر قوم من قوم، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. پتہ نہیں وہ اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی، اور تسلی میں فرمایا کہ کون، کس نے کہا؟ یہ حفصہ نے بات کہی تھی. فرمایا جاؤ تم کہو ان سے کہ تم ایک نبی کی بیٹی ہو، تمہارے ابا نبی، تمہارے چچا نبی، تمہارے شوہر بھی نبی. اس لیے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان کی تھی. تو اس اعتبار سے فرمایا کہ تمہارے چچا نبی موسیٰ علیہ السلام، تمہارے باپ نبی ہارون علیہ السلام، اور تمہارا خود شوہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں. اور پھر آپ نے حضرت حفصہ کو بلوایا، فرمایا حفصہ اتق اللہ، اتق اللہ. حفصہ ایسی باتیں زبان سے نکالنے سے اللہ سے ڈرو. تربیت بھی ہو رہی ہے، امت کو سکھایا جا رہا ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ذر سے فرمایا، یا ابا ذر الا ادلک خصلتین، ابو ذر دو خوبیاں تمہیں بتاؤں جو بہت ہلکی ہیں لیکن میزان میں، اثقل فی المیزان، میزان میں بڑی بھاری ہیں. جب نامہ اعمال تلنے کا وقت آتا ہے تو اس موقع پر یہ دو خوبیاں بہت بھاری پڑ جاتی ہیں. بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے. فرمایا طول الصمت وحسن الخلق، خاموش رہنا، زبان کو قابو میں رکھنا، زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اور اچھے اخلاق. پھر فرمایا ابو ذر اس کے کرنے والے بہت کم ہیں، اس کے کرنے والے بہت کم ہیں. جیسے قلیلا ما تؤمنون، قلیلا ما تشکرون، شکر والے کم. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی کہ زبان. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قد کے بارے میں اشارہ کر دیا. حضرت صفیہ تو ان کا قد تھوڑا سا چھوٹا تھا. یہ امت کو تربیت ہو رہی ہے کہ زبان ہو یا ہاتھ کا اشارہ ہو، یہ دونوں چیزیں منع ہیں. زبان سے ہو یا ہاتھ کے اشارے سے ہو، یہ دونوں چیزیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جب یہ سنا؟ فرمایا عائشہ کیا کہا تم نے؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ رو رہی تھی. آپ نے فرمایا بلاؤ عائشہ کو. فرمایا لو مزجت بماء البحر لما زجته لقد قلت کلمۃ. یہ امت کو سکھایا ایک جملہ زبان سے تمہارا جو نکلا ہے یہ اتنا خطرناک ہے کہ سمندر میں اگر ڈال دیا جائے تو سمندر کڑوا ہو جائے. اتنا خطرناک بول. حالانکہ زبان سے بھی نہیں نکلا، ہاتھ کا اشارہ تھا. آپ کو یہ بات سخت ناگوار ہوئی. فرمایا نہیں، یہ بات نہیں ہے جو بات تم نے کہی ہے. اس جملے کو، جملے دیکھے نا، سمندر کتنا بڑا. آپ نے فرمایا ہم سمندر کو دیکھتے ہیں، لیکن اس جملے کی کڑواہٹ، اس جملے کا زہر کتنا بڑا. وائرس چھوٹا ہی ہوتا ہے لیکن سارے جسم کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. اس طرح جملے زہریلے چھوٹے ہی ہوتے ہیں لیکن ایمان کو، روحانیت کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے بیویوں کے ساتھ اور ازواج مطہرات کی آپس کی معاشرتیں ایسی تھی. سبحان اللہ. جیسے ہی انہوں نے بتایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے معافی مانگ لی
یہ ہمارے صحابہ اور صحابیات کی خوبیاں ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو کہہ دیا، یا ابن السودا، اے کالی عورت کے بیٹے۔ بات صحیح ہے، ان کی والدہ کالی تھی، وہ بھی کالے تھے، لیکن اس طرح بات کہنا نہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ انکم امرؤ فیک جاہلیہ، ابو ذر تمہارے اندر تو ابھی جاہلیت کی بو باقی ہے۔ اسلام تو جاہلیت اور جاہلیت کے رسموں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت ابو ذر ڈر گئے، وضع خدہ علی الارض، زمین پر لیٹ گئے ابو ذر، اور بلال سے کہنے لگے، بلال یہ بات میں نے میری بڑائی میں کہی تھی، تکبر میں کہی تھی، لہذا تم میرے اوپر سے قدم رکھ کے چلو، میرے اوپر سے چلو۔ حضرات صحابہ اور صحابیات کی ایسی زندگی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت دیکھیں، آپ اپنے گھر والیوں کے ساتھ کیسے آپ کا برتاؤ ہوتا تھا۔ فرماتی ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھی، میرا اونٹ بیٹھ گیا، یہاں تک کہ میں پیچھے ہو گئی، سب آگے نکل رہی، اور میں بیٹھ کے رو رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا کیا حال ہے؟ آپ نے پوچھا تو مجھے اور رونا بڑھ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے رونے کو دیکھ کر اپنی چادر مبارک سے، اپنے مبارک ہاتھوں سے میرے آنسو پوچھ رہے تھے، اور رونے سے منع کر رہے تھے کہ مت رویا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہربانی کو، اس محبت کو دیکھ کر مجھے اور رونا آ رہا تھا۔ یعنی آپ اپنے گھر والیوں کے ساتھ، اپنے بیویوں کے ساتھ کیسا برتاؤ، یہ کتنی بڑی انہیں چیزیں ہیں جو یہ کہ گھر کی زندگی میں محبت ہو، گھر کی زندگی میں یعنی احترام ہو، گھریلو زندگی میں صبر ہو۔ دیکھیے صبر کیسا ہے کہ امہات المومنین میں سے کسی نے حضرت صفیہ کو ان کے قد کی طرف اشارہ کر دیا، بات غصے کی آتی ہے، لیکن آپ نے کیسے صبر کیا۔ ایک واقعہ ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اونٹ جو ہے بیمار ہو گیا، سواری کے قابل نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، آپ نے زینب کو بلایا، فرمایا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بہت ماشاءاللہ سخی تھی، ان کے پاس زائد سواری بھی تھی، آپ نے فرمایا وہ صفیہ کو دے دو، ان کا اونٹ بیمار ہو گیا ہے، سواری کے قابل نہیں ہے۔ تو اس موقع پر ان کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا، انا آتی تلک الیہودیہ، میں یہودیہ کو یہ سواری دوں۔ بس دیکھو نا، یہ جملے گھریلو، یہ سب چیزیں ایک معاشرہ بتانے کے لیے ہیں کہ گھر کی زندگی میں اس طرح ہوتی ہیں تو کیا کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، یہ بات غصہ دلاتی ہے، لیکن آپ نے اس کو برداشت کیا، خاموش ہو گیا، کئی دن تک آپ خاموش رہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بہت ڈر گئیں، سنبھل گئیں، اور اپنی غلطی کی اصلاح کر لی اور معافی مانگنے لگی، آئندہ نہ کرنے کا عزم کیا۔ تو دوسرے حضرات صحابہ، حضرات صحابیات، امہات المؤمنین، ازواج مطہرات، ان کی جو زندگیاں ہیں یہ ہم سب کو جو ہے نا ایک رہبری ہیں۔ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ملنے کے لیے آئیں، بات چیت کے بعد جب وہ جانے لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تک تشریف لائے، مسجد کے تک وہاں سے چلے جائیں۔ تو اس موقع پر دو انصاری صحابی وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے سلام کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے سلام کا جواب دیا، وہ چلے گئے، وہ جانے لگے، آپ نے ان دونوں کو آواز دے کر بلایا، او سنو ٹھہرو، اور پھر کہنے لگے یہ جو خاتون ہیں یہ میری بیوی صفیہ ہیں، یہ میری بیوی صفیہ ہیں۔ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بتلانے کی کیا ضرورت ہے، ہم آپ کے بارے میں ایسی بات تو نہیں سوچ سکتے۔ فرمایا نہیں،
ان الشیطان یجری مجری الدم، شیطان جو ہے انسان کے رگوں میں دوڑتا ہے، بدگمانیاں پھیلاتا ہے، بدگمانیاں. اسی لیے بدگمانی سے بھی بچنا، بدگمانی کے موقعوں سے بھی بچنا. اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہ سے بچو، تہمتوں کی جگہ سے بچو. ایک تو تہمت سے بھی بچے آدمی، تہمت کسی پر نہ لگائے، کسی کے بارے میں بدگمان نہ ہو، اور کسی کو موقع بھی نہ دے کہ بھئی کہ بدگمانی کریں. معاملہ صاف صاف رکھیں. یہ حضرت ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ایک زندگی تھی، اس کے کچھ واقعات ہیں جس میں ہمارے لیے رہبریاں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ان کی محبت ہونے، کہ یہ مجھ سے محبت کرتی، اس کی گواہی دی تھی. یہ اللہ کے نبی سے محبت کرتی ہیں. یہ بڑا اعزاز ہے کہ کوئی گواہی دے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ فلاں مجھ سے محبت کرتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی تھی. یہ اس وقت تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، اور یہ وہی بیماری تھی جس بیماری میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے. آپ کا مرض بڑھتا جا رہا ہے، ساری مائیں جمع ہیں، اطراف میں بیٹھی ہوئی ہیں. آپ کے شدت مرض کو دیکھ کر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگی، اور روتے ہوئے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تو یہ خواہش ہے، میری یہ دل کی تمنا ہے، یہ بیماری آپ کو جو ہوئی ہے مجھے لگ جائے، آپ صحت یاب ہو جائے. آدمی جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو ایسا کہتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ میری بیماری، کہ آپ کی بیماری مجھے لگ جائے اور آپ صحت یاب ہو جائیں. عام طور پہ کہتے ہیں. تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر یہی بات کہی کہ میری یہ دل کی خواہش ہے کہ بیماری جو آپ کو ہے، یا آپ کی تکلیف، آپ کا درد مجھے مل جائے اور آپ صحیح ہو جائیں، آپ صحت یاب ہو جائیں. جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو ماؤں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ انہیں ہوتا نا کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے یہ کیا کہہ رہی ہیں، سوالیہ نشاں، سوالیہ آنکھیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا صفیہ واللہ انہا لصادقہ، خدا کی قسم تم سچ بول رہی ہو، دل سے کہہ رہی ہو، محبت میں کہہ رہی ہو. دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک بیویوں کی مبارک زندگیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی اور آپ کی تنہائی کی زندگی کو سیکھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، امت تک پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا ہے. انہی کے ذریعے سے یہ معاشرتی زندگیاں ہمارے سامنے آئیں کہ گھر کے اندر میاں بیوی کیسے رہیں، ایک دوسرے میں بات ہوتی ہے آپس میں تو کس طرح معافی مانگے، کس طرح درگزر کریں. غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں تو اس کو کیسے معافی مانگنا، کیسے اس کی درگزر کرنا، کیسے خوبیوں کو دیکھنا. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے سب سے بہترین لذیذ کھانا صفیہ سے بڑھ کر کسی عورت کو بناتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ بہت بھاری کام ہے کہ کوئی عورت کسی عورت کے کھانے کی تعریف کرے، لیکن یہ صحابیات ان کے دل صاف، خوبیاں ہیں تو اس کو جو ہے نا اس کو اپریشیٹ کرتی تھی. جب دل صاف ہوتا ہے تو ایک دوسرے کی خوبیاں نظر آتی ہیں، ایک دوسرے کے محاسن نظر آتے ہیں. اور جب دل جو ہے گندا ہوتا ہے تو خود کی خوبی نظر آتی ہے، دوسروں کی کمیاں نظر آتی ہیں. یہ حضرات صحابیات ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھنے والی. خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے رونا، قرآن پاک پڑھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. حالانکہ حضرت عائشہ، ان کا علمی مقام، ان کا علم میں، ان کا فقہ میں، تقوی میں ان کا کیا مقام، وہ ایک اپنی جگہ، لیکن تعریف کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں، ہماری گھر کی بچیوں کو، مستورات کو یہ مبارک خوبیاں اس امت میں اللہ پاک زندہ فرمائے. ایک پاکیزہ زندگیاں ہیں جس کو اللہ پاک نے محفوظ کیا اور امت میں چلایا، اور یہ زندگیاں جب ہمارے گھروں میں آئیں گی ہمارے گھر آباد ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.